کی سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکروں کو دور کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کرو کہ اگر اس تک یہ بات پہنچے تو وہ اسے ناپسند کرے، چاہے اس کے بدنی یا نسبی عیب یعنی خاندانی عیب کا تذکرہ کرو یا بدنی عیب کا تذکرہ کرو، یا اخلاق کا اور عمل کے اعتبار سے کوتاہی بیان کرو، اس کی دنیاوی خرابی کا ذکر کرو یا اخروی کا، حتیٰ کہ اس کے کپڑے، اس کا مکان، اس کا جانور کے حوالے سے خامی بیان کرنا بھی غیبت ہے۔ اب بدن میں خامی کی صورت یہ ہے، مثلا چندہ، کمزور نظر والا، یا تیز روشنی برداشت نہ کرنے کے سبب آنکھیں جھپکانے والا چنا جسے کہتے ہیں، بہنگا جس کو ایک کے دو نظر آئیں، یا آنکھیں دبا کر دیکھنے والا، ایک آنکھ جس کی ٹیڑھی ہو لوگ اسے بہنگا کہتے ہیں، گنجا ہے، اس کا قد چھوٹا ہے یا لمبا ہے، اس کا رنگ گورا یا کالا ہے، زرد ہے، پیلا ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی ہر وہ بات جس سے وہ ناپسند کرتا ہے وہ غیبت ہے۔ بات پھر جس طرح کی بھی ہو، اس طرح یہ چند ایک مثالیں اور بے شمار مثالیں ہیں جو دن بھر لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں اور غیبت کے گناہ میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو جسمانی مثالیں گی، فلاں جسم کا ہے بتا کے نہ اگلے کو پہچان کراتے ہیں، وہ فلاں والا بندہ، فلاں جو بہنگا ہے، فلاں والا جس کی ایک ٹانگ، وہ فلاں جو لنگڑا کے چلتا ہے فلاں۔ اب اس طرح کا کوئی بھی اگلے کے اندر عیب بیان کیا تو یہ بھی غیبت ہے۔ خاندان کے حوالے سے بھی بہت ساری غیبتیں ہوتی ہیں، مثلا اس کا باپ موچی ہے، اس کا باپ خاکروب ہے، جھاڑو دینے والا ہے، اور اس طرح کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ آج کل کسی موچی کو موچی کہیں شاید اسے بھی اچھا نہ لگے، لوہار کو بھی لوہار کہیں گے تو شاید وہ بھی اس چیز کو فیل کر جائے، مسلی کو مسلی کہیں گے تو شاید اس کو محسوس کر جائے، اور لوگ اس طرح کہتے ہیں فلاں یوں الگ، پیچھے سے کہیں گے تو اسے جب منہ پہ اچھا نہیں لگ رہا تو پیچھے سے اس کو برا لگ رہا ہے، جب اس کو بات بری لگ رہی ہے تو پھر نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، خاندانی موچی ہے، خاندانی یہ ہے، لیکن اس کو یہ چیز بری لگ رہی ہے اس کو، تو جب بری لگ رہی ہے پھر نہیں تذکرہ کرنا چاہیے پیچھے سے بھی۔ اخلاق کے حوالے سے بھی بہت ساری غیبتیں ہوتی ہیں، وہ بڑا بد اخلاق ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے، متکبر ہے، ریاکار ہے، بہت غصے والا ہے، بزدل ہے، عاجز ہے، کمزور دل والا ہے، لاپرواہ ہے۔ اسی طرح افعال میں غیبتیں بہت ساری ہوتی ہیں، جیسے ایسے کاموں کا ذکر کیا جائے جن کا دین سے تعلق ہے، جیسے تم کہو کہ وہ چور ہے، جھوٹا ہے، شراب خور ہے، خیانت کرنے والا ہے، یا ظالم ہے، نماز یا زکوٰۃ میں سستی کرنے والا ہے، یا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا، نجاستوں سے نہیں بچتا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، زکوٰۃ صحیح مقام پر ادا نہیں کرتا، یا زکوٰۃ کی تقسیم صحیح طریقے سے نہیں کرتا، اپنے روزے کو گناہوں، غیبتوں اور لوگوں کی عزتوں میں دخل اندازی سے نہیں بچاتا۔ اسی طرح دنیا سے متعلق افعال، غیبت کی صورت اس کی یہ ہے کہ وہ زیادہ باادب نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرتا ہے، اپنے آپ پر کسی دوسرے کا حق نہیں جانتا، یا دوسروں پر صرف اپنا حق سمجھتا ہے، یا یہ کہ بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، بہت کھاتا ہے، بہت سوتا ہے، بے وقت سوتا ہے، ہر جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح کپڑوں کے بارے میں غیبتیں کرنا کہ اس کے کپڑوں کی آستین بڑی کھلی ہے، اس نے کھلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کا دامن لمبا ہے، اس کے کپڑے میلے ہیں، یہ بھی غیبت ہے، فلاں نے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کوئی بھی عیب کسی کے کپڑوں میں بیان کریں، اس کے بدن میں بیان کریں، اس کے اخلاق میں بیان کریں تو یہ سب غیبتیں ہیں۔ ہماری زبان کی بے احتیاطیاں، آج کل اکثر لوگ مسلمانوں کے بارے میں نہ جانے کیا کیا بک کر روزانہ کتنی ہی بار غیبت اور بہتان وغیرہ کا ارتکاب کرتے ہوئے معاذ اللہ عذاب نار کے حقدار ٹھہرتے ہوں گے۔ ہر قوم، ہر شعبے، ہر طبقے کی اپنی اپنی زبان میں فی زمانہ بے شمار ہزاروں ہزار ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جو غیبت یا بہتان پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اکثر عورتوں کی باتوں میں بھی گناہوں بھری کلمات اور محاورات کی کثرت اور بہتات ہوتی ہے۔ ابھی احیاء العلوم کے حوالے سے جو ہم نے چند ایک مثالیں ملاحظہ کیں، یہ سارے کے سارے الفاظ آج بھی مختلف انداز میں ہمارے یہاں بطور غیبت رائج ہیں،
اس کے علاوہ بھی اپنی ناقص معلومات کے مطابق اردو زبان اور اپنے گرد و پیش کے ماحول میں بولے جانے والے ایسے الفاظ اور جملوں کی تفصیلی طور پر نشاندہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں جن میں اکثر کا تعلق غیبت سے ہے، جبکہ برائی بیان کرنے کے لیے پیٹھ پیچھے کہے جائیں موقع محل اور نیت کی خرابیوں کے اعتبار سے بس اوقات یہ الفاظ عیب دری اور تہمت یا بدگمانی یا گالی یا بد القابی یا دل آزاری وغیرہ، بلکہ ایک ہی وقت میں ان 6 سمیت مزید کئی گناہوں پر بھی لاگو ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ مثالیں ذہن نشین فرما لیں گے اور آخرت کے نقصان سے بچنے کی گڑن نصیب ہوئی تو انشاءاللہ ان کے ذریعے گناہوں بھرے مزید بے شمار الفاظ اور فکرات خود ہی سمجھ آ جائیں گے اور ان گناہوں سے دور رہنے میں بہت ہی مدد ملے گی۔ پڑھنے والے کی دلچسپی اور سہولت کے لیے مختلف عنوانات کے حساب سے یہ مثالیں دی گئی ہیں، کچھ مثالیں ہم نے سنی ہیں، مزید کچھ مثالیں آگے دی گئی ہیں مختلف موضوعات پہ جو غیبت کے جملے آج کل کے دور میں بولے اور سنے جاتے ہیں۔ جیسے پڑوسیوں کے بارے میں غیبت کی چند ایک مثالیں، پڑوسیوں کے بارے میں ہم کیا غیبتیں کرتے ہیں کہ اس جیسے پڑوسی سے تو اللہ بچائے، اب یہ پڑوسی کی غیبت کرتے ہیں، فلاں پڑوسن چال چلن کی اچھی نہیں ہے، اس کی لڑکیاں خراب ہیں، اس کے سارے لڑکے نمبری ہیں، وہ پڑوسن تو جب دیکھو کچھ نہ کچھ مانگنے آ جاتی ہے، ماچس تک گھر میں نہیں رکھتی، اس کے گھر کا ماحول بہت برا ہے، اس کو ذرا منہ دے دیا تو اب جب دیکھو ٹھیک کھانے کے وقت کسی نہ کسی بہانے سے آ جاتی ہے، اس کی ناک بہت تیز ہے، ہمارے کھانے کی خوشبو فوراً اسے پہنچ جاتی ہے، آئے دن اس کے ہاں جھگڑا ہی رہتا ہے، میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں ہے، ان کی لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے، کل اس کے بڑے بیٹے نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ پڑوسی تو بالکل پڑوسیوں کا حق ہی ادا نہیں کرتا، حق جانتا ہی نہیں ہے، اوپر کی منزل والا بڈھا بڑا ستاتا ہے، پہلی منزل والے کے بچے بڑی شرارتی ہیں، ایک تو میرے بچے کو اس کے بچے نے مارا، جب فریاد لے کر گیا تو اوپر سے میرے ساتھ ہی جھگڑنا شروع کر دیا، اس کے بچوں کی شکایت کروں تو بالکل سنتا ہی نہیں، بغیر دستک دیے ہمارے گھر کے اندر گھس جاتا ہے، ہمارا مکان مالک اوپر کی منزل پر رہتا ہے، ایسا تنگ کرتا ہے کہ بس کیا کہوں، اس پڑوسی کے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی ہوئی مگر ہمیں جھوٹے بہانے شادی کارڈ تک نہیں دیا، اور ورنہ ہم کون سا اس کے کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں بہت دیا ہے۔ اب یہ پڑوسیوں کے حوالے سے ایسی غیبتیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح شادی میں غیبت کی چند ایک مثالیں، جب رشتہ طے کرنا ہوتا ہے تو بڑے میٹھے میٹھے بن جاتے ہیں فریقین، مگر اس دوران بھی اور بعد میں تو اکثر غیبتوں کا سلسلہ رہتا ہے۔ اب اس کی چند ایک مثالیں، بے مروت لوگ ہیں، گھر آ کر دعوت دینی چاہیے تھی، صرف کہلوا دیا یا فون سے ہی گزارا کر لیا، ساس نے کسی کو بلانے کے لیے بھی نہیں بھیجا، ہم نے ان کو اپنے یہاں کے لیے زیادہ آدمیوں کو ساتھ لانے کی دعوت دی تھی مگر انہوں نے تھوڑے آدمیوں کی دعوت دی ہے، میں دعوت میں گیا تو سسر نے مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی، مجھے یہ تک نہیں بولا کہ اور کھاؤ، لڑکی والوں کی طرف سے بہت دن ہوئے کوئی دعوت نہیں ملی ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کنجوس مکھی چوس ہیں، کھانے کا صرف پتیلا بھجوا دیا، دیگ آنی چاہیے تھی، ساس کا دل بڑا چھوٹا ہے، آم کی ایک ہی پیٹی بھیجی ہے صرف، آم بھی بس ایسے ہی تھے، ٹھیک نہیں تھے، فروٹ لائے تھے ٹھیک نہیں تھے، بڑے بھائی کے لیے گھڑی، باجی کے لیے سوٹ، امی کے لیے چادر کی ترکیب تھی مگر ہر چیز گھٹیا تھی، جو جو کپڑے دیے انہوں نے سارے سستے کپڑے دے دیے، گھٹیا دے دی وغیرہ وغیرہ۔ ان میں بعض تو وہ غیبتیں ہیں کہ جن کو شاید چوری اور سینہ زوری کہیں تب بھی غلط نہیں، کیونکہ اول تو جن چیزوں کے گلوے شکوے ہو رہے ہیں، گلے ہو رہے ہیں، ان کے اندر رشوت کی بھی بھیانک آفت موجود ہے۔ بعض کہتے ہیں رشوت کی صورتیں ہیں کہ اس کو اگر یہ چیز نہیں دیں گے نا تو یہ کرے گا، اس کو اگر یہ نہیں خدمت کریں گے تو ہماری بیٹی کو تنگ کرے گا، اگر یوں نہیں کریں گے تو وہ رشوت کی صورتیں بھی آ جاتی ہیں کہ کسی کو اس لیے کچھ دینا کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ جان نہیں چھوڑے گا، تو وہ اور کئی گناہوں کا سلسلہ غیبت کے علاوہ بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ مطالبہ کرنا کہ لڑکے کے بھائی اور والدین کو لڑکی والے یہ چیزیں دیں گے تو ہی ہم رشتہ کریں گے، تو یہ رشوت ہوئی، اگر وہ یہ کریں گے تو ہم رشتہ کریں گے، اب یہ کہہ کے رشتہ کیا تو یہ رشوت بھی ہو گئی۔ لڑکی والے اگر طائف نہیں دیتے تو لڑکے والا فریق تانے میں نے دیتا ہے، لہٰذا اپنی لڑکی کو سسرال والوں کی شر سے بچانے کے لیے آم کی پیٹیاں، کھانے کے پتیلے وغیرہ وغیرہ بہت کچھ پیش کیا جاتا ہے، تحفے طائف پیش کیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رشوت وہ ہے
جو بعض قوموں میں رائج ہے کہ اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ کسی سے اس وقت تک نہیں کرتے جب تک خاطب سے یعنی نکاح کا پیغام دینے والے سے اپنے لیے کوئی چیز حاصل نہ کر لیں۔ جیسے بلوچستان میں کچھ رواج اس طرح کے ہیں، 40 گائیاں دیں گے تو پھر لڑکی دیتے ہیں، اور بندہ اتنے لگا ہی رہتا ہے اس کی کوشش کے لیے اتنی گائیاں ہو جائیں تو پھر ہو۔ افریقہ میں بھی مخصوص علاج ہے کہ جی اتنی بکریاں ہوں یا اتنی گائیاں ہوں یا اتنا فلاں چیز ہو تو ملے گا، اتنی بھینسیں ہوں گے تو بیٹی دیں گے۔ اس طرح کے رواج بعض ملکوں میں بعض علاقوں میں بنے ہوئے ہیں، تو یہ رشوت کے زور بات ہے۔ نیز رشوت وہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے زیر ولایت یعنی زیر سرپرستی لڑکی کا رشتہ تو کر دے مگر اپنے لیے کچھ لیے بغیر وہ لڑکی شوہر کے حوالے نہ کرے، کچھ لے پھر لڑکی کو بھیجے، تو یہ بھی رشوت میں آ گیا۔ رشوت حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، چنانچہ حدیث پاک میں الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی۔ تو رشوت کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ جس نے رشوت لی ہوں، رشوتیں لی ہوں، اب نادم ہے تو صرف زبانی توبہ نہیں چلے گی، ساری رشوتیں واپس لوٹانی ہوں۔ جن جن سے لی ہیں وہ نہ رہے تو ان کے وارثوں کو دینا پڑے گا، وارثوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، پتہ نہ لگے کہ کوئی وارث نہیں ہے دنیا میں، ڈھونڈا بھی ہے، کوئی وارث نہیں مل رہا تو اب فقیر کو دے دیں، پھر فقیر کو دے سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں دے سکتے۔ تو رشوتوں کا معاملہ بڑا نازک ہے، اتنا عام ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، سول محکمہ ہو، سرکاری محکمہ ہو، گھروں کے معاملات ہوں، جگہ جگہ رشوت۔ کئی جگہ ہم رشوت نہیں سمجھتے، ہوتی وہ رشوت ہی ہے، کسی کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں نا، اب مقصد ہوتا ہے کہ اس سے کام پڑھنا ہے، کام نکلوانا ہے، آئندہ ذہن میں کئی کام ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے نا اگلے کو دے رہے ہوتے ہیں، کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، کسی کے جلسے کا اہتمام کر دیا، ساری کرسیاں میری طرف سے، لنگر میری طرف سے آپ کے جلسے کا۔ سیاسی پارٹیوں میں زیادہ ہوتا ہے سلسلہ، آگے الیکشن آ رہے ہیں اس میں بھی دیکھیے گا تو جو نچلے ہوتے ہیں نا وہ خرچے وہ کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں پورے کر لیتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتا ہے الیکشن پہ، جو ملکی الیکشن ہوں گے آگے فروری میں جیسے اعلان کیا ہے۔ تو اس طرح کے نظارے، چاہے بڑا الیکشن ہو یا چھوٹے لیول کا الیکشن ہو، ہر جگہ یہ سلسلہ چلتا ہے۔ پہلے لاکھوں روپے خرچے ہوتے ہیں، پینا فلیکس پہ لاکھوں خرچے، وہ کہتے ہیں یہ میری طرف سے پینا فلیکس 2-4 لاکھ میری طرف سے لگا، تو اسے پتہ ہوتا ہے میں نے پورا کر لینا، بعد میں انہی کے ذریعے پورا کرنا ہے، اور کرنا عوام کے پیسے سے، عوام کے ٹیکسوں سے، عوام کے چندے سے۔ اسی طرح جلسے کا ایک جلسے کا خرچہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، میلاد کی محفلیں ہم کراتے رہتے ہیں، 2-2 لاکھ روپے ایک چھوٹی سی محفل کا خرچہ ہو جاتا ہے، تو یہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ تو ہم لوگ تو لوگوں سے چندہ کر کے کر لیتے ہیں، لیکن اس میں وہ چندہ نہیں کرتے عام لوگوں سے، کوئی ایک آدھ بندہ کہتا ہے یار میری طرف سے کرسیاں بعد میں کر لیں گے، ذہن میں ہوتا ہے کیسے پورا کرنا ہے، وہ ایز اے رشوت میں بھی شمار ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں، کہ کیوں کرسیاں دے رہے ہیں، کیوں لنگر دے رہے ہیں، کیوں فلاں چیز دے رہے ہیں، اسٹیج کے سارے خرچے کیوں کیے، ساؤنڈ کے کیوں کیے، کیونکہ کام نکلوانا ہے، فلاں جو کام نکلوانا ہے وہ یہ تو لاکھوں لگا رہے ہیں، کروڑوں کا کام نکلوانا ہے۔ تو یہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً کوئی محکمہ اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اور کئی لوگ تو یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ کام کسی کا بل پھنسے ہوئے ہیں اربوں روپے کے ٹھیکیدار کے، چلو تم کروڑوں روپے مسجد میں دو تب تمہارا بل اوکے کروں گا، اور ایسا ہوا ہے ہمارے بڑے بڑے عہدوں والے ملکی سطح کے نامی گرامی، کروڑ کروڑ روپے اس مسجد میں، کروڑ اس مسجد میں، کروڑ اس مسجد میں دے دیا، اب اپنی طرف سے بڑا نیک سمجھ ہوتے ہیں، لیکن وہ رشوت لے رہا ہے اگلے سے، کیوں کروڑ دیا؟ کیونکہ اس نے وہ اپنا، اس نے جینون بل تھا اس کا، اس ٹھیکیدار نے کام کیا ہوا تھا، اب اس بیچارے کو کروڑ ادھر دینا پڑ گیا، اب وہ نہ بول سکتا ہے کہ جی انہوں نے فلاں صاحب نے مسجد کے لیے کہا تھا، اب نام ہی نہیں بول سکتا، اور اگلا بھی نیکوں میں شمار ہو جاتا ہے، کتنا نیک آدمی ہے، سارے پیسے لے کے رشوت کے مسجد میں دے رہے ہیں، رشوت کے لے کے حرام کا پیسہ نیک کاموں میں لگا بھی تو کیا ثواب ملے گا؟ تو بے شمار ایسی مثالیں ہیں جن کو دنیا بھی جانتی ہے، اور یہ لوگ کر رہے ہیں، اور اپنے عہدوں سے فائدہ اٹھا کے ناجائز اور رشوتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، حرام سے بچائے، حرام کی کمائی اربوں روپے کی کما کے نہ اللہ کی راہ میں دے دیا تو کسی کام کا نہیں، کوئی ثواب ہی نہیں ملے گا، کیونکہ کمائی حرام کی تھی۔ تو رشوتوں سے بھی بچنا ہے، غیبتوں سے بھی بچنا ہے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔